ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کا کلائمیٹ اینڈ وی ہیو اے ونڈرفل گیسٹ آن سیٹ نظیفہ ہو از ویری انرجیٹک اینڈ ویری انتھوزیاسٹک اباؤٹ کلائمیٹ چینج اور اسپیسیفکلی ہم آج بیچ اور بیچ ویسٹ اور مرین لائف کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اینڈ آن دیٹ نوٹ نظیفہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا ہمارے مرین لائف جہاں پہ رہتی ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے کیا ہم نے اسپیسیفک زونز بنائی نہیں ہیں؟ جس آپ ٹرٹلس کا بتا رہی تھی کہ وہ سمجھتی ہے ٹرٹل سمجھتا ہے کہ جیلی فش ہے اور پلاسٹک کھا لیتے. For all those people who are tuning in right now, this is a serious issue. So, do we have specific areas? بالکل پاکستان کے مرین پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں، تقریباً 6 ایریاز ہیں جس میں استولا آئلینڈ بھی ہے، اس کے اندر کیٹی بندر ہے، اس کے اندر ہنگول بھی آتا ہے، اور جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو اس میں سینسپٹ کا ایریا بھی اسی کے اندر کور ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر ہم انشور کرنا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ بھی انشور کرنا چاہتی ہے کہ جو مرین لائف ہے، جتنی بھی ہماری آبی حیات ہے، اس کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں، ان کی کنزرویشن کر سکیں، اور اس ہیبیٹیٹ کے اندر ہم ایسے کام نہ کریں جن سے ان کی لائف کو خطرہ ہو. اور وہ کام بھی آپ ذرا ایک دو بتا دیں کہ تاکہ جو لوگ شو دیکھ رہے ہیں تو ان کو پتا ہو وہاں پہ کچرا نہ پھینکیں. بتا دیں سب سے پہلے وہاں پر کچرا نہ پھینکیں، جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. وہ کہتے ہیں نا ٹیک photographs and leave footprints behind, not plastics. So that is also very important. I happen to go to Dawam Beach, جو کہ گوادر کے راستے میں آتا ہے، اور وہاں پر ٹرٹل ہیچلنگ ہے، اور ان ہیچلنگس کو ٹرٹل ہیچری ہے، اور وہاں پر ہم ہیچلنگس کو وہاں پر ریلیز کرتے ہیں. آپ بلیو نہیں کرو گے کہ وہ اتنا کلین تھا کہ وہاں پر اٹ واز گولڈن سینڈس، لائک یو نو آپ ایجپٹ میں ہیں یا مالدیوز میں ہیں، آپ کو لگ ہی نہیں رہا. تو یہ جو سی ویو والے لوگ ہیں، میں ان کو یہ کہوں گی کہ پلیز جائیں اور دیکھیں کہ وہ کتنا صاف ہے، کہ جہاں پر ہیومنز جاتے ہیں، پبلک جاتی ہے، ہم گند مچا کے آ جاتے ہیں. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی مائنڈفل. Yeah, absolutely. So, you know, I mean, at the cost of sounding very dictatorial over here, I wanted to ask you کہ کیا WWF یا کوئی کلیننگ کو سروس کچھ اس طرح نہیں کر سکتی کہ بالکل ہی ریسٹرکٹ کر دے کہ آپ لوگ نہیں اگر طریقے سے انوائرمنٹ یوز کر سکتے تو نہ جائیں؟ Do you think that is too much or do you think that it's come to that point now? ویسے تو ہم اس پوائنٹ سے آگے آ چکے ہیں، بٹ گورنمنٹ وی ایز این NGO وی کین سپورٹ دیم. لیکن گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں جیسے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس کے اندر ہمارے ساتھ تعاون کر کے بہت سے ایریاز کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اور کنزرو بھی کرتا ہے، اسپیشلی ٹرٹلس کو لے کر خاص طور پہ، اور جو انڈس بلائنڈ ڈولفن ہے اس کو لے کر. تو کچھ چیزیں ہیں جس میں کہ گورنمنٹ کا رول بہت پیوٹل ہے اور ان کو فور فرنٹ پہ ہونا ہوتا ہے. لیکن پارٹنرشپس کے لیے WWF has always supported. Always supportive over there. Has government taken any initiatives as well? Would you know of some which are worth mentioning perhaps over here جو آپ کو لگ رہا ہے لانگ ٹرم میں ڈفرینس بنائیں گے؟ بالکل. گورنمنٹ کا ابھی ریسنٹلی ڈبیٹ جو ہو رہی تھی، اٹ واز آن ایکسٹینڈیڈ پروڈیوسر رسپانسبلٹی کے اوپر. منسٹری آف کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایکسٹینڈیڈ پروڈیوسر رسپانسبلٹی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے، جس میں پیکیجنگ ویسٹ کو ریڈیوس کیا جائے، ایسے انوویٹو مٹیریل سے بنایا جائے جو بار بار ریسائیکل ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سنگل یوز پلاسٹک پہ بین ہے کہ اس کو ہم آہستہ آہستہ فیز آؤٹ بین کریں، تاکہ ہماری یہ جب مینوفیکچرنگ بند ہوگی تو تب یہ کچرا بھی کنٹرول میں آئے گا. تو یہ ڈیفینیٹلی ہے. سو یو نو ہیونگ ٹو لائک آئی واز مینشننگ ارلیئر ایز ویل، جب میں باہر کے ملک میں رہتی تھی تو وہاں پہ آپ کو وہ جو باہر کے بیگز ہوتے تھے، جوٹ والے بیگز ہوتے تھے، وہ ایکچولی فری اور سستے ملتے تھے. یہاں پہ آپ کو کپڑے کا بیگ کے زیادہ پیسے تو مجھے تو یہ لاجک ہی نہیں سمجھ آتی. ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ آپ اس کو انکریج کریں نا، بجائے اس کے کہ آپ نے کپڑے کا بیگ مہنگا رکھا ہوئے تو ایونچولی بندہ تو تھیلا لے کے جائے گا. بالکل. آئی تھنک تھوڑا سا مارکیٹ کا بھی ڈفرینس ہے، بیکاز ہمارے ملک میں وی آر اے ڈیولپنگ کنٹری، اور ہماری اکانومی جو ہے، جو اسپیشلی جو پیکیجنگ مٹیریل ہے، وہ بہت زیادہ سیکنڈ گریڈ مٹیریل کا بھی بن رہا ہے، اور وہ ایک اکانومی کو چلا رہا ہے. ہماری سوسائٹی اس پہ بہت ڈپینڈنٹ ہے، اور وہ سستا بکتا ہے، سستا ہی بنتا ہے، اور ظاہر ہے اتنے اچھے مٹیریل سے بھی نہیں بنتا، تو آف کورس انوائرمنٹ متاثر ہوگی. لیکن کنزیومر کو بھی اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں لینا. فی الحال آئی تھنک دا ریسائکلڈ پروڈکٹس کی مارکیٹ ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اور لوگوں میں جیسے جیسے اویئرنیس آئے گی تو وہ ساتھ ساتھ اس کی مارکیٹ بڑھے گی تو قیمت کم ہوتی جائے گی، قیمت بند ہوگی. یو نو آئی ووڈ لو ٹو ایڈ، یو نو اینڈ گیون یور وائب ایز ویل، آئی ووڈ لو ٹو ایڈ that you know I recently went to Karachi Binale, not this one, the one before that, and they did an entire segment on beach waste. I don't know if you're familiar with seeing that, but usne bhi bahut zyada دنیا میں لوگوں کو ظاہر کیا کہ یہ ایک ضرورت ہے ہمارے ملک کی کہ ہمیں اس چیز کو کرٹیل کرنا ہے اور اس چیز کو ہم نے کنٹین کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کیا اس طرح کی چیزیں بھی ایونچولی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں
help लेने में? बिल्कुल, definitely. I think every drop counts. Every drop counts. जितने भी हमारे पास इदारे हैं, स्टार्टअप्स हैं, एकेडेमिया से भी, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएटिव सोसाइटी, बिल्कुल इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो इस तरह के, जैसे मैंने आपको ये दास्तान रुमान का बताया, इसी तरह हमारे पास कॉन्सेप्ट लूप भी है, क्योंकि अब टेट्रा पैक से ब्रिक्स भी बना रहे हैं, शीट्स बना रहे हैं, टाइल्स बना रहे हैं, उसके टेबल्स बन रहे हैं, ब्यूटीफुल। और यही काम है इनोवेशन का, यही बिल्कुल, और इनको प्रोजेक्ट भी करना चाहिए। हमारे मुल्क में जो अच्छा काम हो रहा है उसको प्रोजेक्ट करें, और वही आपके प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर कि जितनी ये मार्केट डेवलप होगी उतना लोगों में अवेयरनेस आएगी। इनफैक्ट स्पीकिंग ऑफ दैट एज वेल, मैं कल ही अपने बेटे को बता रही थी कि यू नो द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड नाउ आई वुड लव फॉर यू टू गेट इनटू समथिंग दैट हैज टू डू विद क्लाइमेट चेंज, बिकॉज अब जो जेन अल्फा है, नॉट जेन जी, अब जो जेन अल्फा आ रही है, वो तो फिर इसी मुल्क में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। एंड दे आर वेरी कॉन्शियस, दे वेरी कॉन्शियस। छोटे बच्चे हैं, वो आपको लिटरली डिक्टेट कर रहे होते हैं, ये नहीं फेंको, डोंट बाय दिस, इट हैज पैराबेन्स, इट हैज यू नो ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, वो शैम्पूज के पीछे जो इंपोर्टेड हो वो सारा वो पढ़ रहे हैं। You have kids around you who are conscious? I do. Really? That's amazing. And guys, this is the kind of collective consciousness we need in our society to succeed. Okay, Nazifa, I wanted to ask you last कि INC5 क्या है? जी, INC जो है ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस हैं जो एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी ऑफ प्लास्टिक्स है उसके लिए हो रहा है। डिबेट ये हो रही है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन पे थोड़ा कैप भी लगाया जाए, जो प्लास्टिक पॉलीमर्स वर्जन हैं उनको कम किया जाए, पैकेजिंग को इम्प्रूव किया जाए, इनोवेटिव किया जाए, और कंट्रीज़ के ऊपर लाइबिलिटी आए कि भाई आपने प्लास्टिक्स को पानियों और लीकेज नहीं करनी, ट्रांसबाउंड्री पोल्यूशन को भी रोका जाए इसके तहत। इसमें WWF इंटरनेशनल भी जो है उन्होंने अपनी कुछ आस्क्स दी हैं जिनको जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं। ठीक है, lovely. Thank you so much, Nazifa. It has been such a pleasure to have you on our show for, you know, to discuss climate change, specifically to discuss beach. और हम हैं भी एक coastal city, कराची में रहते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें. I really appreciate your insights. I appreciate your time. Thank you so much. Guys, I really hope आप लोगों ने भी कुछ सीखा होगा, and you know that all of you are willing to make a difference on your own personal level to make our city more clean, breathable and livable. और यही thought process हम transfer करें all across to Karachi, Islamabad and everywhere to make this country a lot better.